الحمد لصاحب جلالہ والصلاة والسلام علی صاحب رسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، چھوٹے بچوں کو بھی پورا حفظ ہے کھلائے معجزہ قرآن کا. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پھر انہیں پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، اور جب بخشش کرنے پر آتا ہے امت کی تو پھر تحفے میں انہیں رمضان دیتا ہے. معزز حاضرین و ناظرین، علماء کرام کا نورانی قافلہ، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، پردہ نشی اسلامی خواتین، ماں اور بہنیں، آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا ختم قرآن کی نسبت پر جشن قرآن کریم کے لیے ہوا ہے. یہ آج یہ مجلس، یہ آج کا اس وقت کا پروگرام یہ در حقیقت جشن قرآن ہے، اور قرآن کریم کے لیے جیسی اور جتنی بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، شمع، راہ ہدایت اور سچ یہ ہے کہ یہ آب حیات ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے دستور العمل ہے، یہ انسانیت کا سنویدھان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا و قانون ہے جو انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے معرفت نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کیا. اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹری ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اس جلتی ہوئی دھرتی پر تشریف لائے اور سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، رب سے ملانے کے لیے انتھک کوششیں کی. اور ان تمام انبیاء کرام میں سب کے امام اور سب سے اعلیٰ اور افضل نبی علیہ السلام کو سب سے آخری ڈائریکٹر بنایا. اور نبی علیہ السلام نے قرآن جو خدا کی ایک ڈائریکٹری ہے اس کی روشنی میں پوری انسانیت کو ڈائریکشن دیا تاکہ انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہو جائے، وہ اپنے رب کو پہچان لے کہ اس کو اس کائنات کے خالق اور مالک اور خلاق نے جنم دیا ہے کہ جو پروردگار عالم ایک ناپاک قطرے سے اتنا حسین و جمیل انسان کو پیدا کیا. قرآن میں اس کا اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اور بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں بنایا
اور انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ اور افضل انسان ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ کمال جو انسانوں میں اللہ نے رکھی ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ ابھی حافظ قرآن نے آپ کے سامنے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی نماز تراویح میں، اور آپ بھی رمضان مبارک کے سنہرے موقع پر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، ہمیں بھی توفیق دیا ہے کہ یہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم بہار اور ایک سیزن ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے کہ جو پورے سال قرآن نہیں پڑھتا لیکن رمضان کی نسبت سے اسے قرآن بولنے کی، اسے پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے۔ پھر ایمان والا قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خواہ کے لیے یا خالی پیلی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب پوچھئے صحابہ کرام سے اور تفسیر کی کتابوں سے اور تواریخ اور سیرت کی کتابوں سے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، پتہ چلے گا کہ جیسے ہی ایمان والا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے جوق در جوق وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور بھیڑ ہو جاتی ہے فرشتوں کے سننے کے لیے قرآن کریم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو یہ فرشتے پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو یہ فرشتے سن تو سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے نہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ صرف حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، صرف ان کی خصوصیت ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں دور کیا کرتے تھے، لیکن ان کے علاوہ کوئی فرشتہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں سننے کے لیے، اور سنتے ہی نہیں بلکہ پیار اور محبت میں، اللہ کے کلام کی حقیقت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، کہ وہ لب وہ ہونٹ کہ جن سے اللہ کے کلام کو کہا جا رہا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے لبوں پہ فرشتے اپنے لب کو اپنے ہونٹ کو رکھ دیتے ہیں۔ بولا کہ یہ فرشتے تعلیم اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ہونٹوں کا کس کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، پروردگار عالم کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنی مبارک زبانوں سے یہ پڑھ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں سے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے مبارک کے قابل ہیں وہ حضرات جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی افضلیت، قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت اور قرآن کی عزت اور اس کی قیمت کا کیا کہنا، اس کے دیکھنے کی الگ اس کا مول ہے، اس کے دیکھنے کا الگ ثواب ہے، اس کے رکھنے کا الگ ثواب ہے، اس کے چھونے کا الگ ثواب ہے، اور اس کے پڑھنے کا الگ ثواب، اس کے پڑھانے کا الگ ثواب، اور اس کو بوسہ دینے کا الگ ثواب، اس کو دینے کا الگ ثواب، اس کو دلانے کا الگ ثواب، اس کو حفظ کرنے کا الگ ثواب۔ ہر عمل کا پروردگار عالم نے الگ الگ ثواب رکھا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ رب کے حبیب سے خمخود انسانوں کے پرتی یتیموں میں پورے یتیم رسول امین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم کی تلاوت کر لیا تو رب کائنات اسے 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور آپ نے ابھی قرآن کریم کی آپ نے پوری تلاوت تراویح میں آپ نے سماعت کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نیکیوں کا کتنا بڑا ذخیرہ
اور کتنا بڑا پیغام آپ نے حاصل کر لیا اور کتنی نیکیوں کا آپ نے انبار اکٹھا کر لیا ہے. 3 لاکھ سے زائد قرآن کریم کے اندر حروف ہیں اور ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. تو آپ 3.3 لاکھ حروف کو 10 سے ضرب دے گنا کیجیے تو کتنے لاکھ کیا نیکیوں کے آپ جو ہے مالک ہو گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات. جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو رب کائنات اس نیکیوں کے صدقے میں گناہوں کو ٹال دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, محو کر دیتا ہے. تو آپ نے لاکھوں لاکھ نیکیاں حاصل کیے ہیں, اس کے صدقے میں آپ کے لاکھوں اور ہزاروں گناہوں کے گناہ صغیرہ کو پروردگار عالم آپ کے معاف کر دیں اور معاف کر دیا ہوگا. تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ بازاروں کی بھیڑ بھاڑ اور ہجوم سے آپ کو اللہ نے نکال کر کے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا کر دیا. ورنہ آپ جیسے ہم جیسے یار اور دوست اور ہم جوڑی اور ہم نوالا اور ہم پیالہ آج بازاروں میں مٹر گشتی کر کے پھر رہے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس رب کائنات کا کرم تو دیکھیے کہ اس بھیڑ سے ہم کو نکال کر اپنے کلام پاک کی سماعت کے لیے کھڑا کر دیا. اس کا کتنا بڑا احسان ہے. اس نے بازو پکڑ کے, میری چوٹی پکڑ کے ہمیں حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا کر دیا اور قرآن پاک کو سننے کی توفیق عنایت کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ چاہ رہا ہے. اگر نہیں چاہتا تو ہمیں بھی وہی بازار میں چھوڑ دیتا. تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی چاہتا رہے اور خوب چاہتا رہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات نے اپنی شدت کی گرمی میں اس بند کمرے میں پورے 30 باروں کی آپ نے سماعت کیا. اور پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی امین صاحب کو, مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اسلم صاحب کو, ان کے پورے کنبہ کو اور تمام نوجوانوں کو میں وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے قرآن کریم کی سماعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور آمادہ کیا اور تراویح کی نمازوں کے اندر آپ نے تلاوت کلام اللہ کی سماعت کے لیے اپنے آپ کو لا کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تا دم قیامت تا دم موت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے خاطر ہمیں کھڑا رکھے. اور یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن والسلام یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ قرآن کریم, یہ روزہ جو آپ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع کرنے اور تمام خواہشات اور جذبات پر کنٹرول رکھ کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بھوکے رکھتے ہیں اور افطار کے دام آپ روزہ کو کھولتے ہیں. یہ روزہ اور یہ قرآن کریم حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات کے سامنے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن یہ کہے گا کہ لا العالمین جب لوگ بازار میں گھوم رہے تھے یہ تیرے کلام کو مجھے یہ پڑھ رہا تھا, یہ تلاوت کر رہا تھا, تو اس کی بخشش کر دے, تو اسے جنت دے دے. اور یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا, کہے گا پروردگار عالم اس نے اپنی تمام جذبات کو مسل دیا اور تمام خواہشات کو اس نے قربان کر دیا اور تیرے حکم کی خاطر اور تیری محبت میں اس نے کیا روزہ رکھا اور سارے کھانے پینے کو ان پر پابندی لگا دی اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں تیرے حوالے کر دیا. اگر چاہتا تو کم بند کمرے کے اندر فریج سے ٹھنڈی چیزیں لے کر کے وہ کھا سکتا تھا, وہ استعمال کر سکتا تھا, لیکن تیری عشق میں مولا یہ کچھ نہیں کیا. اس لیے میں سفارش کرتا ہوں اور میں سفارش کرتا ہوں تجھ سے پروردگار عالم اس کی بخشش کر دے, اسے جنت میں داخل کر دے. تو یہ روزہ, یہ رمضان اور یہ قرآن, یہ سب ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. اور یہ سمجھ لیں یہ رمضان المبارک یہ در حقیقت مہمان نہیں, ہم اس مہینے کے مہمان ہیں. نہ جانے اگلے رمضان تک ہم نے کا کون رہتا یا نہیں رہتا. اس لیے ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی تلافی کرا لینا چاہیے تاکہ رب کائنات کی یہاں ہم سرخرو کہلا سکے اور جنت کے مستحق ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے, نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو سچا پکا قرآن کا قاری بنا دے, اسلام کا سپاہی بنا دے.
نمازی بنا دے، مزکی بنا دے، حاجی بنا دے، ایسا بیان کریں کچھ منع کرائیے میں بول دوں کرا نہیں تھوڑی دیر آپ کرو منع کرو چل تو میں اس کا رہا تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ لا زوال اور لاجواب کتاب ہے، جس کی نظیر دنیا لائی نہ لا سکے گی، جس کی نظیر دنیا لائی ہے نہ لا سکے گی۔ مولا نے مصطفیٰ کو ایسی کتاب دی ہے، طب و تاریخ، فقہ و فلسفہ، ریاضی، بایولوجی، سائنس، میڈیکل سائنس، پولیٹیکل سائنس، اور نہ جانے دنیا کے لاکھوں کروڑوں موضوعات اور سبجیکٹ پہ اربوں کتابیں لکھی گئی، لیکن کوئی کتاب قرآن کریم کا جواب نہیں ہے، کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابل نہیں ہے، اور کوئی قرآن کریم کا نظیر اور اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی کوئی کتاب۔ کمال ہے قرآن کریم کا۔ آپ کسی بھی رائٹر کی کتاب کو دیکھ لیں، شروع کے اندر وہ ایک تمہید لکھتا ہے رائٹر، اس تمہید میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو، اس موضوع کو، اس سبجیکٹ پر لکھی ہے، اگر پڑھنے والے کی نگاہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں اطلاع کر دیں، آئندہ ایڈیشن میں اس کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو ہم اسے ختم کر دیں گے اور اسے پھر دوبارہ جو اس کی تصحیح کر لیں گے، اسے صحیح کر لیں گے۔ یہ دنیا کا ہر رائٹر لکھتا ہے، لیکن قرآن کا کمال دیکھیے، اللہ کی کتاب نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی عمدگی اور قرآن کے برحق اور قرآن کے سچا اور قرآن کے کامل اور مکمل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن ہے خزانہ، قرآن روشنی ہے، قرآن ہے خزانہ، قرآن روشنی ہے۔ وہ کون سی شے ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ بس تلاش کرنے والوں کی کمی ہے، تلاش کرنے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو کوئی جو ہے وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتا ہے اور کوئی وہاں سے جو ہے ہلکی چیزیں نکالتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی گہرائی اور گہرائی کے اندر کوئی پہنچتا ہے تو سارے ہیرے جواہرات اس کے اندر موجود ہے۔ ہم نے تو صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا سیکھا ہے، ہم نے صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا سیکھا ہے، تعویذ کے لیے استعمال کرنا سیکھا ہے، برکت کے لیے اسے رکھا ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے قرآن کریم سے وہ ہیرے جواہرات نکالے ہیں کہ ہم اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ نماز پنجگانہ اور یہ نماز تراویح جس کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ صرف ثواب ہے؟ اس میں نہیں، نماز تراویح میں صرف ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ارے یہ آپ کی صحت کا خزانہ ہے، یہ آپ کے جسمانی صحت کا یہ ضامن ہے یہ نماز پنجگانہ۔ میڈیکل سائنس نے آج سے 15-20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اگر صحت بچانا چاہتے ہو تو جوگنگ کرو، خوب دوڑو۔ بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں، جو لوگ جوانی میں زیادہ دوڑتے ہیں بڑھاپے میں ان کی ٹانگوں میں تکلیف پڑ جاتی ہے۔ نظریہ بدل گیا، پھر یہ کہنے لگا کہ نہیں، تیز دوڑنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے۔ اگر جو شخص تیز چلے گا پھر کیا کہتے ہیں اس کی صحت اچھی رہے گی۔ یہاں پہ آ کر کے سائنسدان نے گھٹنا ٹیک دیا۔ ان جاہلوں کو سوچنا چاہیے، تیز چلنا میرے نبی کی سنت ہے، یہ سنت سمجھ کر نہیں، یہ مجبوراً تیز چلنا شروع کر دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چلنے کے تعلق سے شمائل میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تیز چلتے تھے جیسے کوئی شخص بلندی سے نشیب کی طرف نیچی جگہ کی طرف تیز اترتا ہو، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے۔ تو ہمیں تیز چلنے سے ہمارا ایکسرسائز ہوتا ہے۔ اور پھر یہی تک نہیں، اب نئی اور جدید یہ تحقیق آئی ہے کہ صرف صبح میں صرف تیز چلنے سے نہیں، بلکہ اگر 2-4 گھنٹہ اگر ایک جگہ ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس درمیان بھی ہمیں 10-5 منٹ ہمیں اپنے بدن کو حرکت دینا پڑے گا، جب جا کر کے ہماری صحت اچھی رہے گی۔ قربان جائیے شریعت پہ، قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے نماز پنجگانہ کیسی کیا کرتے ورزش کا سامان رکھا ہے کہ ہم رات میں جب کھانا کھا کے سوتے ہیں، ہر ڈاکٹر جانتا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول بالکل نارمل ہوتا ہے، اور جب وہ ناشتہ کھا لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اس کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب آپ کا شوگر لیول کم تھا تو فجر میں اللہ نے 4 رکعت رکھی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، ضرورت نہیں زیادہ ایکسرسائز کرنے کی، 4 رکعت سے کام چل جائے گا۔ جب ناشتہ اور کھانا کھا لیا تو اب جوہر کی نماز کے لیے شریعت کہتی ہے کہ 12 رکعت پڑھو، شوگر لیول بڑھ گیا تمہارا، 12 رکعت ہم پڑھیں گے، 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، پھر 2 نفل، پھر آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کا کام آیا، شوگر لیول میں ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ صرف 4 رکعت پڑھو، جی چاہے تو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ اب عصر کی نماز سے فارغ اب ہو لیتے ہیں، شوق بنتا ہے، طبیعت چاہتی ہے ذرا کافی پی لے، ذرا جلیبی کھا لے، ذرا سموسا کھا لے، ذرا کڑوا پکوڑا کھا لے، پھر شوگر لیول بڑھ گیا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا مغرب کے لیے شریعت کہتی ہے کہ 7 رکعت پڑھو، شوگر لیول تمہارا بگڑ گیا ہے، یہ 7 رکعت پڑھو گے تمہارا شوگر لیول کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رات کا کھانا سر شام کھانا چاہیے، رات کا کھانا مغرب سے کے بعد عشاء سے پہلے کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمبا وقت ملتا ہے ہاضمہ کے لیے، لیکن یہ جے پور والے، یہ دلی والے، یہ شہر والے وہ 11 بجے رات میں کھانا کھاتے ہیں تو بیمار نہیں پڑیں گے تو صحت مند ہوں گے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ رات میں تم 17 رکعت پڑھو۔ جو 17 رکعت کہاں تو دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد 12 رکعت سے کام چل گیا، یہاں پہ رات میں 17 رکعت کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں 12 رکعت پڑھنے کے بعد ہم جگے ہوئے ہیں، ہمارا بدن حرکت میں ہے، ہم کام کاج کر رہے ہیں، اور رات میں کھانا کھانے کے بعد ہم سونے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں 17 کی ضرورت ہے، وہاں 12 سے کام چل جائے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ شریعت کی ترتیب ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو چونکہ آدمی جو ہے سفر میں جو ورزش میں رہتا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے سارے فرائض کو 4 رکعت والے کو اللہ نے 2 رکعت کر دیا اور نفل کو غائب کر دیا کہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، ایک ماہر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے، کسی عالم سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں میں جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ بڑا نور ہوتا ہے، مشہور ہے نا کہ اولیاء کا نور۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا، ہم نے کبھی عالم نے کہا کہ ہاں نور اس لیے ہوتا ہے کہ روحانیت کا اثر ہوتا ہے، اور اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تو ہوگا روحانیت آپ کے یہاں، لیکن اس کا ایک ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے نورانیت کا، اور چہرے کے اندر حساسیت اور بشاش ہونے کا ریزن یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو دل ہے، وہ دل خون کی سپلائی، دل کے نیچے حصے میں جتنی اعضاء ہے، پاٹ پرزے، وہاں بڑی تیزی سے خون کی سپلائی کرتا ہے، اور دل سے اوپر جو حصہ ہے وہاں پر سپلائی وہ بڑھیا سے نہیں کر پاتا، اس لیے چہرہ مورا مزمحل ہوتا ہے۔ اور جو عبادت گزار ہوتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، جب آدمی سجدہ میں جاتا ہے تو دل اوپر ہو جاتا ہے، اور پھر سجدے میں سر نیچے ہو جاتا ہے، پھر خون کیا کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سریانوں میں اور نسوں میں وہ تیز دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سجدے کے فائدے ہیں۔ نوجوانوں آپ سن لو، اپنی کیا کہتے ہیں صحت کو برقرار رکھنے
رکھنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کے اندر باغ و بہار لانا چاہتے ہو تو شریعت کو اپنی باتوں سے پکڑ لو، نمازوں کو پکڑ لو، تلاوتوں کو پکڑ لو اور شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے انمول بن جائے گی اور آپ کی صحت کیا کہتے ہیں نہایت ہی قیمتی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں آنے کو، جمع ہونے کو اور آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔